بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظیم. جمیع حاضرین مکرم، سامعین محترم، معزز بزرگوں، مجلس درس قرآن میں شرکت کرنے والے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مطلوبہ آیت مبارکہ کے سلسلے میں 2-3 جمعہ پہلے اسی مجلس درس قرآن میں کچھ توضیحات اور تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. پھر میں سابقہ گفتگو سے اپنے رشتے کو جوڑتے ہوئے انہی کلمات مقدسہ کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے کچھ گوشے اسی آیت مبارکہ کے چند الفاظ کے آپ کے سامنے رکھنے اور بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا. چونکہ درمیان میں 2 جمعہ سلسلہ منقطع رہا اس گفتگو کا، پھر دوبارہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ جو دوسرے پارے کے 6ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم نے ہم بندوں کو انفرادی زندگی سے لے کر معاشرتی زندگی تک بہت سارے اصول اور پیمانے عطا فرمائے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں بندہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جتنے ضوابط کی ضرورت ہے، جتنے اصول کی ضرورت ہے، وہ پورے اصول مکمل طور پہ اس میں بیان کیے گئے. اس کے اندر بیان کیے ہوئے جملہ تقریباً 15 اصول ہیں. 15 چیزیں ایسی ہیں جو اس آیت مبارکہ کا حصہ ہیں. پھر ان 15 چیزوں کو بندہ اگر اختیار کر لے، پھر اپنی زندگی میں ان کو نافذ کر لے،
تو بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہے۔ تو چونکہ لگاتار 15 چیزوں کا ذکر بیان کرنا یہ گفتگو کو طوالت دینا ہے۔ ہر چیز کا ایک جمعہ ہوتا ہے، ہر مجلس درس یہ ایک لفظ پر، ایک عنوان پر، ایک پروگرام پر، پھر ایک ضابطے پر اگر مشتمل رکھی جائے تو اسی ایک آیت مبارکہ کے تحت تقریباً 15 مجالس درس قرآن ہوں گے۔ مگر میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے اجمالی طور پر بیان کیا تھا کہ 15 کی تفصیل بیان کرنے سے گریز کرتے ہوئے صرف ان 15 چیزوں کو اور ضابطوں کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ نیکی اس بات کا نہیں ہے، نام نہیں ہے صرف کہ کوئی آدمی اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لے یا مغرب کی طرف پھیر لے۔ اس کا پورا پس منظر میں نے پہلے درس قرآن میں کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من آمن باللہ، نیکی ان لوگوں کی نیکی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، یہ آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، پھر فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو نیکی ان لوگوں کی نیکی جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ 15 چیزوں کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ تو پہلے حصے کو جو نام دیا گیا وہ ہے حسن اعتقاد والا حصہ، یعنی اس آیت مبارکہ میں 3 نظام آئے بندہ مومن کے لیے، 3 پیغام آئے۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ بندہ مومن اپنے اعتقاد اور اپنے عقیدے کو درست رکھے۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یہ نبیین تک یہ ایمان درست رکھنے کی بات آ رہی ہے۔ یہ حسن اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے کہ عقیدہ درست، نبیوں پہ، کتابوں پہ، خدا پہ، آخرت کے دن پہ، فرشتوں پہ ایسا ایمان ہو جیسا ایمان اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ یہ گفتگو پوری ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا نظام اور پیغام عطا فرمایا۔ پہلا پیغام عقیدے کی اچھائی، حسن اعتقاد کے سلسلے میں دیا گیا۔ دوسرا پیغام اب اس کے بعد سے شروع ہو رہا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہاں تک ایک دوسرا پیغام اور نظام اللہ رب العزت دے رہا ہے، تو اس کا تعلق حسن معاشرت سے، یعنی اچھی زندگی، اچھی سوسائٹی قائم کرنے سے۔ پہلے جملے کا تعلق، پہلے الفاظ کا تعلق حسن عقیدہ سے ہے کہ عقیدہ درست۔ دوسرے یہ پورے کلمات کا تعلق حسن معاشرت، یعنی اچھی سوسائٹی، بہترین سماج سے تعلق رکھتی ہے۔ سماج اچھا، سوسائٹی اچھی قائم ہو جائے، حسن معاشرت۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ ان کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تو اس کا تعلق تہذیب نفس سے، مطلب آدمی کی اپنی پرسنل زندگی سے، کہ اس کی اپنی زندگی اخلاقی، کردار کی، پھر اس کے قول کی، فعل کی، اس کی ذاتی زندگی کس طرح ہونی چاہیے، اس کا ذکر اس کے اندر آیا ہے کہ آدمی کی ذاتی زندگی کیسے ہو، نماز قائم کرنے والا، تہذیب نفس،
کہ آدمی مہذب بننا چاہتا ہے، پھر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، درست رکھنا چاہتا ہے، تو اس کی پہلی کڑی اور سیڑھی نماز کا قیام، نماز قائم کرنے والا، دوسرا زکوٰۃ دینے والا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، وعدہ پورا کرنے والا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، سختی میں خوشحالی میں صبر کرنے والا، خاص طور پہ جنگ کے موقع پر صبر کرنے والا۔ یہ کہہ کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ سنا دیا، فیصلہ یہ ہے کہ اولئک الذین صدقوا، جو لوگ اس طرح عقیدے کو بھی اچھا رکھتے ہیں، معاشرت اور سماج کو بھی اچھا رکھتے ہیں، پھر اپنی انفرادی خاص پرسنل زندگی کو بھی مہذب بناتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ آدمی اگر سچا اور پکا بننا چاہتا ہے، پروردگار عالم کا وفادار بندہ بننا چاہتا ہے، پھر آدمی پرہیزگار اور متقی بننا چاہتا ہے، رب ذوالجلال کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، تو اس کو 3 سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ 3۔ پہلا سفر کہ عقیدہ اچھا ہو، دوسرا سفر یہ ہے کہ حسن معاشرت یعنی سوسائٹی اچھی قائم کرنے والا، سماج کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، سوسائٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ پھر تیسرا سفر، تیسرا گوشہ یہ ہے کہ اپنے پرسنل حالات کو بھی اچھا رکھنے والا۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ ہم لوگ دوسروں کو حکم دینے والے تو بنتے ہیں کہ میاں ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، بچوں کو حکم دے رہے ہیں، بیٹوں کو حکم دے رہے ہیں، اولاد کو حکم دے رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ بھئی اپنی ذاتی جو پرسنل زندگی ہے یہ کیسی ہونی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سچا بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، حقیقت میں متقی اور صادق بندہ وہ ہے جو اچھا عقیدہ رکھے، پھر اچھی سوسائٹی قائم کرے، پھر اچھا اپنے آپ کو بنائے۔ مگر میں اچھی سوسائٹی قائم کرنے کے سلسلے میں کچھ گوشے اس سے پہلے عرض کیا تھا، اور آج بھی حسن معاشرت کی اہمیت کے اعتبار سے گوشے پر ہی، اسی گوشے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہے۔ بھئی اچھی سوسائٹی یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حسن معاشرت، دوسروں کے ساتھ، ابنائے وطن کے ساتھ، برادروں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھا جائے اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے، اس سلسلے میں گفتگو اس سے پہلے ہوئی تھی، لیکن آج جو گفتگو ہو رہی ہے اسی کے بارے میں ہے۔ لیکن میں اس گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، حسن معاشرت کی گفتگو کرنے کے لیے صرف ایک ذات کا انتخاب کیا ہوں، وہ ذات ہے حضرت امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ ہمارے جو اکابر ہیں، سارے خلفائے راشدین، بڑے بڑے لوگ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صوفیاء، محدثین، یہ ائمہ، فقہا، یہ سب کے سب یہ اچھا عقیدہ رکھنے والے بھی تھے، بلکہ یہ خود اچھا عقیدہ رکھنا تو تھا ہی، یہ وہ لوگ تھے جو دوسرے برے عقیدے والوں کو بھی اچھے عقیدے میں تبدیل کرنے والے تھے۔ حسن اعتقاد تھا ان کے اندر۔ دوسرا یہ کہ ان کی پرسنل زندگی یہ بھی اتنی پیاری تھی، ان کی ذاتی زندگی، کہ کوئی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یہ پرسنل ان کی زندگی تھی، ہمیشہ باوضو رہتے۔ ایک حدیث کا درس بھی دینا ہے تو کچھ ایسے بھی تھے، ان کے ذاتی زندگی کا عالم یہ تھا، ان کے تہذیب نفس کا عالم یہ تھا،
ان کے قلب کی نورانیت کا عالم یہ تھا کہ ایک حدیث لکھنے کے لیے امام بخاری ہر حدیث پر پہلے غسل کرتے، نیا لباس پہنتے، بعد میں حدیث لکھتے تھے۔ یہ ان کی ذاتی زندگی تھی، کتنی پیاری، صاف ستھری، پاکیزہ، معطر زندگی ان کی تھی۔ لیکن میری جو گفتگو آج ہے وہ معاشرتی زندگی کے بارے میں ہے۔ معاشرتی زندگی کہ دوسروں کے ساتھ رویہ کیا تھا ان لوگوں کا، دوسروں کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اس میں اخلاق کا عالم کیا تھا، کردار کیا تھا، دوسروں کے خیال کرنے کا انداز کیا تھا، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بھوکے اور پیاسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، مریضوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا انداز تھا، کیسے یہ لوگ غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، پسے ہوئے لوگوں کو، دنیا کے لوگ جن کو ذلیل سمجھتے تھے ان کو کیسی عزت دیتے تھے، کیا خیال کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں حسن معاشرت میں آتی۔ چنانچہ حسن معاشرت جو درمیان میں بیان ہوا اس کے اندر آ رہا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، حسن معاشرت میں اچھا معاشرہ قائم کرنا ہے، بہترین سوسائٹی تشکیل دینا ہے، تو اس کے لیے خود نمازیں پڑھنے سے بہترین سوسائٹی قائم نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا بہترین سوسائٹی، پورا معاشرہ اچھا بننا ہے تو پھر مال خرچ کرنے والے بنے۔ پہلی سیڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت ہونے کے باوجود مال دینے والے بنے، سوسائٹی اچھی بنے گی، غریبوں کا بھلا ہوگا، سب لوگ کھانے پینے والے ہوں گے، سب لوگوں کے درد دکھ ختم ہو جائیں گے۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا جو آج ہمارا خیال ہے، پڑوسی کرا رہا ہے، پڑوسی بلک رہا ہے، ہم بریانی بنا کے کھانے سے سوسائٹی اچھی نہیں بنتی۔ یہ ہمارا گھر اچھا بنا، ذاتی پرسنل زندگی ہے۔ جب تک ہم اپنے ابنائے وطن کو نہ لیں ساتھ، بھئی اپنے پڑوسیوں کو شامل نہ کریں، پھر اپنے معاشرے کے لوگوں کو اس میں شامل نہ کریں، دینے میں، لینے میں، اچھے میں، برے میں، اس وقت تک حسن معاشرت کا نظام قائم نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم حسن معاشرت پر اہمیت پر بہت زیادہ تاکید فرمایا، تلقین کیا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، سب سے پہلے محبت ہونے کے باوجود مال دینے والے بنے۔ ذوی القربیٰ، کس کو دینے والے بنے؟ قریبی رشتہ داروں۔ بھئی اس میں بھائیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب لوگ ہیں، قریبی رشتہ داروں کو دے۔ والیتامیٰ، دوسرے نمبر پر یتیموں کو دے۔ سوسائٹی اچھی بنانا ہے تو یتیموں کو دینے والے بنے۔ والمساکین، مسکینوں کو دے، یعنی نہ مانگنے والوں کو دے۔ وابن السبیل، مسافروں کو دے۔ والسائلین، مانگنے والوں کو بھی دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وفی الرقاب، جو لوگ قید ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بھی پیسے دے، تو ان کو آزاد کرانے کے لیے پیسے دے۔ جب اتنی چیزیں اختیار کریں گے تو اچھا معاشرہ قائم ہوگا۔ تو اب دیکھیں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا جو اپنا مقتدی اور پیشوا مانتی ہے، بھئی آج غیر مسلم بھی حضرت فاروق اعظم کی انداز حکومت سے درس لیتے۔ غیر مسلموں کی زبانوں میں بھی ہوتا ہے نا آپ کا نام، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اصول ہیں، جو معاشرتی نظام آپ نے قائم فرمایا، لوگوں کے درمیان میں جو آپ نے اچھا کردار پیش کیا، پھر اپنی سلطنت میں 10 سال کی سلطنت میں حضرت فاروق اعظم نے حسن معاشرت کے وہ کردار، پھر وہ نظام، وہ پروگرام دنیا کے سامنے روشناس فرمائے کہ آپ کی سلطنت کے درمیان صرف 10 سال کے قلیل عرصے میں سارا اسلام مدینے سے نکل کر اطراف و اکناف میں
5 लाख مربع میل تک پہنچ گیا. 5 लाख مربع میل تک اسلام پھیلا حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں. کیسے پھیلا؟ دوستو آسانی سے تو نہیں پھیلا ہو. ہم اگر یہاں اپنی محلے کی سطح پر لوگوں کو بہترین کردار سے روشناس کرانا چاہتے ہیں تو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں. بھئی آج ہمارا اگر کوئی بچہ شریر ہے، وہ تھوڑا سا شریر قسم کا ہے، تو اس کا ذہن کچھ عجیب سوچ رکھتا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے باپ کتنی کوشش کرتا ہے، سدھرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن فاروق اعظم کے وہ کون سے عادلانہ پروگرام تھے، حضرت فاروق اعظم کے قوانین کی وہ کون سی برکتیں تھیں، حسن معاشرت اور بندگان خدا کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے وہ کون سے روحانی پروگرام تھے جس کی وجہ سے اسلام مدینے کی بستی سے نکل کر اطراف و اکناف میں 5 लाख مربع میل کی دوری تک پہنچ گئے. کیا تھے؟ معمولی محنت تو نہیں تھی ہوگی، معمولی جستجو تو نہیں تھی ہوگی، معمولی کردار تو نہیں تھا ہوگا، چھوٹا موٹا نظام تو نہیں تھا ہوگا. سوسائٹی اتنی زیادہ بہترین انجام دی گئی کہ اس زمانے میں فاروق اعظم کے نظام حکومت کو دیکھ کر جب ایک گاؤں حسن معاشرت کا پیکر بن جاتا تو دوسرا گاؤں صرف اس گاؤں کی ترقی کو دیکھ کر اپنے گاؤں کو اسلام کے جھنڈے کے تلے لاتا تھا. فاروق اعظم اپنی فکر کرنے والی ذات کا نام نہیں تھا. فاروق اعظم دوسروں کی فکر کرنے والی ذات کا نام تھا. حسن معاشرت اس کا تعلق دوسروں سے ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے، ان کے حقوق کیسے دیے جائیں، پھر ان کو بھوک و پیاس کے ماحول میں ان کے سر پہ کیسے دست شفقت رکھا جائے، کیسا نظام بنایا جائے. تو اس کی چند شواہد میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ حسن معاشرت کا وہ پروگرام، وہ انداز جو فاروق اعظم نے دنیا کے سامنے دیا وہ کتنا بے مثال ہے، اس کی بے مثالی واضح ہو جائے. چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حسن معاشرت کا معاملہ تھا وہ اتنا پیارا تھا کہ سرکار فاروق اعظم دن میں سارے وفود سے ملاقاتیں کرتے، ہر آنے والے کے درد اور دکھ کو سن کر اس کو دور کرتے، بیت المال کا پورا نظام دیکھتے، فوج کو ترتیب دیتے، سارے قوانین بناتے. ایک لمحے کا سکون نہ ملتا. لیکن جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی، سارے اہل مدینہ جب سو جاتے تھے، باپ بھی اگر سو جاتا تھا تو حضرت فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں اندھیرے میں گھوما کرتے، ہر جگہ جاتے، ہر گلی کوچے کا جائزہ لیتے، رات بھر گھومنے میں عبادت میں گزرتا، لوگوں کی حاجتیں دیکھنے میں جاننے میں گزرتا، دن بھر لوگوں کی حاجتوں کی تکمیل میں گزرتا. شام میں جائزہ لیتے، سوتے رہتے. کس کے لیے نہیں سوتے تھے؟ دوسروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، لوگوں کے لیے. امیر المومنین سوتے نہیں تھے. اتنا پیارا نظام تھا. پھر آپ کا جملہ ہے، ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، تو اس کے اندر آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ فرمایا ہے کہ لو مات شاۃ علی شط الفرات ضائعۃ لظننت ان اللہ تعالی سائلی عنہا یوم القیامہ. حضرت فاروق اعظم کا وہ تصور حسن معاشرت کتنا پیارا تھا کہ آپ کو سونے نہیں دیتا تھا. لوگوں کا خیال، لوگوں کی حاجتوں کا خیال، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال، درد کے مارے لوگوں کے درد کو ختم کرنے کا خیال. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، دیکھیے حسن معاشرت کا کتنا پیارا نظام فاروق اعظم نے دیا.
آپ فرماتے ہیں انسان تو انسان، اگر میں مدینے میں رہنے کے بعد بھی ہزاروں میل دور عراق میں دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی بکری بھی بھوکی پیاسی مرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ وہ فاروق اعظم جن کے تخبے کی سند خود سرکار دو عالم نے دی، وہ فاروق اعظم جب زبان کھولیں تو سرور مدینہ نے فرمایا کہ میرا عمر جب بولتا ہے تو عمر نہیں بولتا بلکہ اس کی زبان پر رب بولتا ہے۔ وہ فاروق اعظم جن کے ادھر مشورے ہو جائیں تو ادھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، اس مشورے کی تائید وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اگر ہزاروں میل دور دریائے فرات کے کنارے کوئی بکری ضائع ہو کر مرتی ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے۔ یہ حسن معاشرت ہے کوئی ایسا حاکمہ اور بادشاہ جو اتنا پیارا حسن معاشرت کا نظام قائم کرے؟ آپ بتائیں، سوچیں ذرا ٹھنڈے دل سے کہ جس عمر کو بکری کا اتنا خیال ہے تو انسانوں کا کتنا خیال ہوگا، یتیموں کا کتنا خیال ہوگا، لاچاروں کا کتنا خیال ہوگا، بھئی آدمیوں کا، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا کتنا خیال ہوگا، مریضوں کا، درد کے ماروں کا کتنا خیال ہوگا۔ یہ ایک مثال ذہن میں رکھیں کہ حسن معاشرت کا ایسا پیارا نظام حضرت فاروق اعظم نے دنیا کے سامنے دیا کہ آج اگر کسی کو حکومت اور سلطنت ملتی ہے وہ اپنے سلطنت کے نشے میں اتنا زیادہ مدہوش ہوتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں اڑانے پر وہ بہت بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ آج انسان کی جان کا تحفظ نہیں، وہ آج اپنے اپنے ابنائے وطن کا تحفظ نہیں، پھر اپنے پڑوسیوں کا تحفظ نہیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا تحفظ نہیں۔ آج ہمارا یہ کردار ہے، پورا معاشرہ نقصان میں ہے، پورا معاشرہ گمراہی میں ہے، پورا معاشرہ جہالت میں ہے، پورا معاشرہ ظلم اور زیادتی میں، ہر طرف حسن معاشرت کی خرابی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف قتل و غارت گیری کا بازار کرنا۔ جب کسی کے حقوق طلب کر لیے جاتے ہیں تو اس وقت دہشت گردی ہوتی ہے، جب کسی کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے لوگ ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، جب عدل و انصاف کا خون ہو جاتا ہے تو لوگ خون بہانا شروع کرتے ہیں۔ حسن معاشرت یہ ہماری بہت بڑی اصلی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، حضرت فاروق اعظم کا کردار ہے۔ حسن معاشرت بہت ضروری ہے، چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن معاشرت کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں ایک ایسے شخص، ایک ایسی شخصیت گواہی دے رہی ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے چچا جان، وہ فرماتے ہیں فاروق اعظم کے بارے میں کہ ما رأیت احدا من الناس، میں نے لوگوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کان افضل من عمر، جو عمر سے زیادہ بہتر۔ سرکار کے چچا جان کا فیصلہ ہے، میں نے صدیق اکبر کے بعد عمر فاروق سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان لیلہ صلاۃ، حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی رات نماز تھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ نَهَارَهُ صِيَامٌ، پھر ان کا دن روزہ تھا۔ حضرت عباس فرما رہے، جملے پہ غور کریں، کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں فرما رہے کہ رات میں نماز پڑھتے تھے دن میں روزہ رکھتے تھے، ایسا نہیں فرما رہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ ان کی رات نماز تھی،
جب کوئی چیز کو مبالغے اور تاکید کے طور پہ بولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی بولا جاتا ہے کہ یہ آدمی بھئی انصاف والا نہیں بلکہ یہ انصاف ہے، یہ خود انصاف ہے، یہ تاکید کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہ ان کی رات نماز ہوتی تھی، پھر ان کا دن پورا روزہ ہوتا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں جس کا تعلق حسن معاشرت سے ہے، فرماتے ہیں وفی حاجات الناس، رات اور دن آپ لوگوں کی حاجتوں کی تکمیل میں رہتے تھے، ضرورتوں کی تکمیل، حاجتوں کی تکمیل، تو اس میں رہتے تھے۔ یہ حسن معاشرت ہے فاروق اعظم کا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت کے ضمن میں اتنے زیادہ بہترین پروگرام عطا فرمائے کہ جس کی مثال دنیا قیامت تک پیش نہیں کر سکتی۔ لوگ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کچھ کہنے لگے۔ دیکھیے جب کوئی آدمی دوسروں کے لیے کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کچھ مخالفین اور موافقین پیدا ہوتے ہیں۔ جب آدمی اپنا سوچنے والا ہوتا ہے، جس کا تعلق سوچ کا دائرہ اگر اپنی ذات ہے، سب موافق رہتے ہیں۔ جب دوسروں کا سوچنا آدمی اپنے اوپر لے لے تو مخالفین پیدا ہو۔ بھئی آپ اگر کسی کو دیں گے تو لازمی بات ہے کہ سب کو تو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں بھی دیں گے۔ جس کو نہیں ملا وہ آپ کو غلط بولے، جس کو ملا اس کو اگر ایک مرتبہ ملا، دوسری مرتبہ آپ نہیں دیے، دوسری مرتبہ نہ ملنے پہ ناخوش ہو جائے۔ لوگوں کے لیے جب کیا جانے لگے، لوگوں کی حاجتوں کا تعلق آئے، بہترین سوسائٹی کا تعلق آ جائے تو ایسی صورت میں مخالفین پیدا ہو گئے۔ تو اس زمانے میں بھی کچھ مخالفین پیدا ہو گئے، کہنے لگے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین بڑے سخت دل ہیں، سخت دل ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے لوگو واللہ، خدا کی قسم، دیکھیے اچھے نظام کے درمیان میں آدمی کو نرم بھی رہنا پڑتا ہے، گرم بھی رہنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ کٹھن مرحلے آتے ہیں۔ بھئی آپ اگر اسکول چلا رہے ہیں، کوئی اسکول چلا رہے ہیں تو اسکول معمولی انداز سے نہیں چلتا۔ بھئی اسکول چلانے کے درمیان میں بڑے کٹھن مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ بھئی آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، جامعہ چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، جب آدمی کا پروگرام اور بڑھتا جائے گا، مسائل بڑھتے جاتے ہیں، مسائل بڑھتے جاتے ہیں، پھر آدمی کے لیے ایسے پریشان کن حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی بعد وقت سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں یہ اسکول چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ بھئی اس وقت اس کی استقامت کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں اپنے اوپر، ہم سوچیں کہ ایک معمولی اسکول چلانا ہے تو کتنے کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے صبر آزما لمحات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، کچھ احتجاج ہوتے ہیں، کچھ لوگ پریشان کرتے ہیں، ذہنی اذیتیں دیتے ہیں، کچھ لوگ غیر محسوس طریقے سے ستاتے ہیں، کچھ لوگ خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ اذیت دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا سمجھیں خوش رہنے والے کم رہتے ہیں، تکلیف دینے والے زیادہ رہتے ہیں۔ ذمہ داری، جب کوئی آدمی ذمہ دار بنے تو ذمہ داری میں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں، مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، بھئی اذیتیں زیادہ آتی ہیں۔ کیوں؟ آدمی بس حسن معاشرت کے لیے نکلا ہوا ہے، لوگوں کے لیے نکلا ہوا ہے، بدنامگی ہوتی ہے۔ بھئی آپ اپنے گھر میں دیوان خانے میں روزانہ بریانی کھا کے بیٹھیے، بدنام نہیں ہوں گے۔ وہی بریانی آپ دوسروں کو کھلانا شروع کیجئے، بدنامگی ہوتی۔ کہاں سے کھلا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کو دیا گیا، اس کو نہیں دیا گیا، کل کیوں کھلائے تھے جب ہم نہیں تھے، آج ہم ہیں، آج کیوں نہیں کھلائے؟ آپ سمجھے نا موٹی باتیں۔ ایک چھوٹی سی دعوت، ایک چھوٹے سے اسکول، پھر ایک چھوٹے سے مدرسے کے لیے اتنے زیادہ صبر آزما لمحات سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی، جو ذمہ دار ان ساری چیزوں کو صبر کر کے گزارتا ہے، اسی کا مقدر کامیابی بنتی ہے، وہی دنیا و آخرت میں سعادت مند بن جاتا ہے۔ پھر آدمی کے لیے یہ جو ہم تلاش کرتے ہیں نا، ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے، ہم چاہ رہے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ بہت مشکل کام ہے، آسان کام؟
بہت مشکل کام ہے بھئی. آج ہمارا عالم یہ ہے، وہ جو 2 سجدے ہم کر رہے ہیں 2 رکعت، تو استغفر اللہ، وہ 2 رکعت بھی خدا کے لیے نہیں کرنا ہے بھئی. اس میں ریاکاری، دکھاوا، خیالات ادھر ادھر، انتشار ذہنی، دل کی کیفیات الگ. اب اندازہ ہے کتنا مشکل کام ہے اللہ کے لیے کرنا. مگر بھئی آپ اگر واقعی اللہ کے لیے کرنے والے بننا چاہتے ہیں تو دوسرے بندوں کی ذمہ داری لے کر وہ کام کریں، تو خود بخود آپ کو اللہ کے لیے کام کرنے کا سبق یہ کام سکھا دے گا. ناراضگیاں ہیں، خوشیاں ہیں، تانے ہیں، اذیتیں ہیں، ستانا ہے، ظلم ہے، ذہنی اذیت. جسمانی اذیت سے زیادہ ایک ذمہ دار کو ذہنی اذیت دی جاتی ہے. میں آپ اسکول چلا رہے ہیں تو ایک سے معاشرہ رہتا ہے، اس میں اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، کچھ لوگ پڑھانے ذمہ دار سرپرست حضرات ہیں. ہر ایک آتا ہے، ایک الگ الگ گفتگو کرتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا تحفظ، ہر آدمی ذاتی تحفظ چاہتا، ذاتی مفاد چاہتا. کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسکول کا مفاد. تو آپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. پھر آپ کا ذہن خود بخود ایسے بنتا ہے، نہیں یہ شخص یہ کہہ رہا ہے، یہ شخص گالیاں دے رہا ہے، یہ شخص اذیت دے رہا ہے، یہ شخص مشقت دے رہا ہے، یہ شخص تعریف کر رہا ہے، یہ شخص برائی بیان کر رہا ہے. نہ میں اس کے لیے کروں گا نہ اس کے لیے کروں گا، بس اس تکلیف دہ ماحول میں صرف خدا کے لیے کروں گا. خود بخود سبق مل جاتا ہے کہ خدا کے لیے کیا جائے. حضرت فاروق اعظم یہ اسکول چلانے والی شخصیت کا نام نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم یہ جامعہ اور ایک مدرسہ چلانے والی شخصیت کا نام ہی نہیں ہے. کیسا نظام ہوگا، کیسی اذیتیں برداشت کرتے تھے ہوں گے، کیسا پیارا سوچ رکھنے والی شخصیت یہ تھی ہوگی کہ جن کی عادلانہ حکومت میں 5 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا. کہنے کے لیے جملہ بہت آسان ہے، بہت آسان. کتنی اذیتوں سے گزرنا پڑا ہوگا، کیسی بڑی ذمہ داری تھی وہ. تو اسی لیے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آیا، آپ کو رات میں نیند کیوں نہیں آتی تھی؟ نیند اسی ذمہ داری کی یاد سے نہیں آتی تھی. بھئی اسی مشکل ترین ذمہ داری کی تکمیل کے سلسلے میں سوچتے سوچتے نیند نہیں آتی تھی. بہت مشکل ہے دوسروں کا ذمہ دار بننا، مگر جب تک دوسروں کا کوئی ذمہ دار نہیں بنے گا وہ اچھا معاشرہ قائم کرنے والا نہیں بنے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں دوسروں کی ذمہ داری پوری کرنے والا اگر کوئی نہیں بنتا ہے وہ اصل میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا خیال کتے بھی کرتے، جانور بھی اپنا خیال کرتے. بھئی اپنے لیے ہو تو فراہم کر لیتے ہیں. ہمارا جو دین اسلام ہے، خاص طور پہ حضرت فاروق اعظم کا نظام عدل جو ہے، یہ سکھاتا ہے، درس دے رہا ہے ہم کو، ہم دوسروں کی فکر کرنے والے بنے، دوسروں کے خیر خواہ بنے تاکہ اچھی سوسائٹی بنے. ہم اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینے والے بنے. سارے صحابہ کی پوری زندگی، ان کی پوری سیرتیں یہی عنوان رکھتی ہیں، دوسروں پہ ترجیح، دوسروں کو ترجیح. حضرت فاروق اعظم کے بارے میں جب لوگ کہنے لگے کہ سخت دل ہیں، کیونکہ کچھ فیصلے لینا پڑتا ہے. بھئی اگر کوئی چوری کرے تو ہاتھ تو کاٹنا پڑے گا، ورنہ نظام عدل قائم نہیں ہوگا. کوئی سانپ ہے تو سانپ کو مارنا پڑے گا، نہیں تو کسی کو ڈس دے گا. تو جس کے ہاتھ کاٹے گئے وہ بولے گا سخت ہیں، جس کے لیے کاٹے گئے وہ بولے گا اچھا کام کیے کہ ہمارا حق دلا دی. یہ سب چیزیں الجھنیں پیدا ہوتی. تو حضرت فاروق اعظم کے کانوں میں وہ آواز آئی کہ فاروق اعظم سخت ہے. تو آپ نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لقد لان قلبی فی اللہ، اے مجھے سخت کہنے والوں، یقیناً میرا دل اللہ کے بارے میں نرم ہے. اللہ کے قانون کا سودا نہیں کر سکتا، پھر اللہ کے حکم کا سودا نہیں کر سکتا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو کسی کا پاس و لحاظ میں نہیں کروں.
اللہ کے بارے میں میرا دل نرم ہے، نرم ہو گیا، حتی لہو الین من الزبد، یہاں تک کہ مسکے سے زیادہ میرا دل نرم ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَلَقَدْ اشْتَدَّ قَلْبِي فِي اللَّهِ، یقیناً یہ رخ بھی میرے اندر ہے، حسن معاشرت میں، ذمہ داری کی تکمیل میں یہ رخ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ یقیناً میرا دل اللہ کے بارے میں سخت بھی، مگر اللہ کے لیے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے میرا دل سخت ہو گیا، حتی لہو اشد من الحجر، یہاں تک کہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں مسکے سے زیادہ نرم ہے میرا دل، دوسری طرف فرماتے ہیں میرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ یہی دونوں چیزیں لے کر جب کوئی ذمہ دار حاکم، بادشاہ، سلطنت کا حامل شخص جب لے کر آگے بڑھتا ہے تو توازن کے ساتھ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مکمل نرمی یہ بھی تباہی، مکمل سختی یہ بھی تباہی۔ کتنا زیادہ توازن کا نظام دیا فاروق اعظم، ذرا ہم سوچیں آپ کا دل نرم کیوں تھا اور سخت بھی کیوں تھا؟ کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے تھا؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے تھا؟ نہیں، لوگوں کے لیے تھا، بہترین سوسائٹی قائم کرنے کے لیے تھا، مجھے اچھی سوسائٹی کو برپا کرنے کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، یہ اچھی سوسائٹی کے حوالے سے بات ہے کہ آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا ان میں سے ایک کارنامہ یہ بھی تھا اچھی سوسائٹی کے لیے کہ آپ سب سے پہلی مرتبہ روئے زمین پر سماجی اصلاح کے لیے، بہترین سوسائٹی برپا کرنے کے لیے اور آپ نے اپنا کام، اپنا نظام مسجد سے شروع فرمایا۔ چنانچہ آپ کے بارے میں آتا ہے تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اچھی سوسائٹی کے قیام کے لیے باضابطہ پہلی مرتبہ مؤذنین کو، اماموں کو، معلمین کو، پھر ججوں کو اور وکیلوں کو تنخواہ مقرر فرمایا۔ حالانکہ مسجد کے خدمت گار بھئی امام صاحب، مؤذن صاحب، حضرت فاروق اعظم آج سے 1450 سال پہلے سوچ رہے ہیں، جبکہ ہر طرف خیر کا زمانہ ہے، ہر طرف اچھائی کا زمانہ ہے، ہر طرف ایک پیارا نظام اور روحانی نظام ہے۔ اس زمانے میں آپ نے محسوس فرمایا کہ اگر مسجد کے مؤذن یا امام کو تنخواہ نہ دی جائے، پھر ان کے لیے وظیفہ مقرر نہ کیا جائے، تو پھر اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے مؤذن اور امام کی تنخواہ کو جاری فرمانے والی ہستی حضرت فاروق اعظم کی، ورنہ لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائیں گی۔ ہر آدمی آگے بڑھے گا، پھر ہر آدمی اپنی ذمہ داری پوری کرنے والا نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی آدمی ہے، کوئی امام صاحب ہے، وہ اگر ایک جگہ امامت نہ کرے تو نماز کہیں بھی پڑھ سکتے، یہاں وہاں پڑھنے کی تو ضرورت نہیں۔ تو آپ نے معاشرتی نظام کا پہلا عنوان مسجد سے شروع فرمایا کہ آج کی تاریخ سے جو مؤذن مسجد ہوں گے ان کو تنخواہ ہوگی، جو امام ہوں گے ان کو تنخواہ ہوگی۔ پھر مسجد اس زمانے میں مدرسہ بھی ہوتا تھا، یہ یاد رکھ، ہر مسجد مدرسہ رہتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا معلمین کو بھی تنخواہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے بارے میں حضرت ان عمر و عثمان کانا یرزقان المؤذنین والائمۃ والمعلمین والقضاۃ، سارے لوگوں کو تنخواہیں جاری فرمائی بہترین سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، بہترین سوسائٹی۔ پھر اس کے بعد یہ تو مسجد کے اعتبار سے تھا، پھر عام سماج کے اعتبار سے طبقات کبریٰ میں آتا ہے۔ فاروق اعظم نے کیا کیا کہ اول من فرض لهم الاعطیہ، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے سوسائٹی میں تو اس میں عام لوگوں میں جو کمزور ہوتے تھے، بوڑھے
قسم پرسی کی حالت میں رہتے تھے. فاروق اعظم نے اچھی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے سب لوگوں کے لیے وظائف مقرر فرمائے. جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے لیے وظائف کہ اپنی تلنگانہ کی حکومت بھی دے. مگر یاد رکھیں بوڑھوں کے لیے جو وظائف کا عنوان ہے، روئے زمین پر اگر کسی نے بوڑھوں کے لیے، ضعیفوں کے لیے وظائف کا عنوان قائم فرمایا تو اس شخصیت کا نام حضرت فاروق اعظم. کتنا خیال تھا، بہترین سوسائٹی کے لیے یہ لازمی چیز تھی. پھر اس کے بعد گورنروں کو بھی تنخواہیں مقرر فرمائی. گورنر ایسے ہی کام کرتے تھے جب تک، لیکن آپ نے ہر گورنر کے لیے تنخواہ مقرر فرمائی. ہر آدمی تنخواہ بھی لے گا کام کے درمیان، تاکہ اس کے اندر اچھے خیالات رہیں، طبیعت میں کھچاؤ نہ ہو، طبیعت کے اندر ایک کوف نہ ہو. یاد رکھیں جتنے یہ ذمہ دار لوگ ہیں، گورنر، امام، مؤذن، معلم، قاضی، جج، وکیل، پولیس، فوج، یہ سب بھی انسان ہیں. فاروق اعظم نے بتایا یہ سب انسان ہیں، یہ فرشتے نہیں ہیں کہ جن کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ رہنے کی ضرورت، نہ سہنے کی ضرورت، نہ گھر کی ضرورت، نہ دار کی ضرورت. نہیں، یہ انسان ہے، یہ انسانوں کا حصہ ہے. تو انسانوں کی معاشرت کو اچھا کرنے کے لیے ان لوگوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. بوڑھے لوگ یہ بھی انسان ہیں، تو ان کا خیال ایک بوڑھا اگر کرا رہا ہے، ایک کے کرانے پر ساری سوسائٹی ذمہ دار ہو جاتی ہے، اس نے معاشرت قائم نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ایک عجیب ناقابل تصور روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم کیسے مسلم معاشرت کے دل دادا تھے، کیسا اچھا پیارا نظام تھا، کیسا کیسا سوچتے تھے اچھی سوسائٹی کے لیے، معاشرہ اچھا رکھنے کے لیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم ایک تجارتی قافلے میں، غور سے سنیں، تجارتی قافلے میں قافلہ جا رہا ہے، حضرت فاروق اعظم ساتھ ہیں. تو اس زمانے میں قافلے رات دن چلتے چلتے کئی دن کے بعد مسافت طے کرنا ہوتا تھا. ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا گیا، خیمے نصب کر دیے گئے آرام کے لیے، کچھ دن رک کے آگے بڑھنے کے لیے. رات شروع ہو گئی، جیسے ہی رات کی تاریکی چھا گئی، حضرت فاروق اعظم تجارتی قافلے کے درد دکھ کو جاننے کے لیے وہاں جنگل میں بھی آپ نے دورہ فرمایا. ڈیروں کے اطراف گھومنے لگے تو اندر سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی، ایک ڈیرے سے رونے کی آواز آئی. حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، بچہ رو رہا ہے. ماں کہتی ہے میں تجھے دودھ نہیں پلاؤں. بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. حضرت فاروق اعظم دستک دیتے، پھر پوچھتے ہیں کہ اے خاتون تو بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بھوک سے نڈھال ہے، کیوں دودھ سے روکتی ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی فاروق اعظم کی ذات تھی، ہیر پھیر کی بات نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ. یہ وہ فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں آقا کائنات نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے تو اس راستے پہ شیطان نہیں آ سکتا. یہ روب و دبدبے کا عالم ایک طرف ہے. حضرت فاروق اعظم نے وہاں رک کر پوچھا کہ بیٹی تو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ اندر سے وہ خاتون کہتی ہے امیر المومنین میں بچے کو دودھ نہ پلا کر دودھ چھڑانا چاہتی ہوں. دودھ چھڑا دینا چاہتی ہوں تاکہ بچہ دودھ چھوڑ دے. حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیوں چھڑانا چاہتی ہے، کیا طبعی عذر ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بات یہ ہے سرکار کہ آپ کی جو حکومت ہے، یہ جو سلطنت ہے، آپ کی خلافت کا یہ مبارک دور ہے،
بوڑھے کے لیے، عورت کے لیے، جوان کے لیے، لیکن دودھ پیتے بچے کے لیے وظیفہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کا قانون ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ بچے کو دودھ چھڑا کر بچے کو آپ کے وظیفے کا مستحق بنا دیں۔ میں درخواست دے دوں کہ بچہ دودھ نہیں پینے والا بن گیا، لہذا بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، تو وظیفہ حاصل کرنے کے لیے دودھ چھڑانا چاہتی ہوں۔ فاروق اعظم کا ایک نظام تھا، ایک قانون آپ نے جاری کیا تھا، کیونکہ بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، ماں کو وظیفہ ملے گا لیکن بچے کو نہیں ملے گا، کیونکہ ماں کا دودھ بچہ پینے والا ہے، تابع ہے اسے۔ فاروق اعظم اس تفصیل پوچھنے کے بعد عورت کی طرف سے جب یہ ارداد آئی کہ میں بچے کو دودھ چھڑا کر وظیفہ حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا افسوس ہے، وظیفہ حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنے بچے کو ترساتی ہے، دودھ چھڑانے کے لیے دودھ نہیں پلاتی، بھوک اور پیاس میں رکھتی ہے اپنی اولاد کو۔ یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم نے علل اعلان اسی وقت اعلان نامہ جاری فرمایا کہ آج کی تاریخ سے جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی وظیفہ مل جائے گا۔ دودھ چھڑانے کی قید نہیں ہوگی، دودھ چھڑانے کی قید یہ میں واپس لیتا ہوں، بچے کی ولادت کے ساتھ ہی بچے کے نام پر بھی وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، تاکہ کوئی ماں ہو کر بھی اپنے لاڈلے کو بھوکا اور پیاسا نہ ترسانے پائے۔ ماں کو خیال نہیں تھا، فاروق اعظم نے خیال فرمایا۔ کتنی اچھی حسن معاشرت، کیسا تصور حکومت، کیسا عادلانہ نظام تھا، کیسا للہیت والا نظام تھا، کیسا اخلاص والا نظام تھا۔ فاروق اعظم کے ایسے کیسے قوانین اور شرائط تھے کہ پوری سوسائٹی اس عادلانہ نظام کی برکت میں زندگی گزار کر خوشحال تھی۔ جب اغیار ایسی سوسائٹی کو دیکھتے تھے تو وہ لوگ اپنے بادشاہ سے بغاوت کر کے فاروق اعظم کے نظام عادل میں آنے پر مجبور ہوتے تھے۔ یہ پیارا نظام حضرت فاروق اعظم نے دیا۔ پھر سب سے پہلے حسن معاشرت کے لیے روئے زمین پر فوجی چھاونی قائم کرنے والی شخصیت حضرت فاروق اعظم کی، کیونکہ اچھی سوسائٹی کی بحالی کے لیے فوج ہونا ضروری ہے، فوجی سوسائٹی ہونا ضروری ہے، فوجی چھاونی جہاں پہ فوج تیار رہے۔ ہر آدمی اپنے طور پہ جہاد میں شریک ہو کر فوجی بنتا تھا، لیکن فاروق اعظم نے باضابطہ فوج کا ایک نظام بنایا جو آج تک چل رہا ہے ہر ملک۔ یہ فاروق اعظم کی دین ہے۔ حضرت فاروق اعظم یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پولیس کا نظام برپا کیا، پولیس کا محکمہ سب سے پہلے آپ نے قائم فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ حسن معاشرت کے لیے حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے مردم شماری کا قانون بنایا۔ یہ جو ملکوں میں شہروں میں مردم شماری ہوتی ہے، گنتی ہوتی ہے، یہ نظام فاروق اعظم نے دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگ رہنے والے کتنے ہیں معاشرے میں، کون کون کس حالت میں رہنے والا ہے، کس کو کیا ضرورت، کتنے افراد ہیں، کتنا بجٹ پاس کرنا ہے۔ لوگ رہتے ہیں 100، بجٹ دیا جا رہا 25 کا، تو اسی لیے مردم شماری کا قانون جاری فرمایا، باضابطہ مردم شماری ہوتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اچھے معاشرے کے لیے جیل خانہ بنایا تاکہ لوگ جرائم پیشہ لوگ جیل کی صحبتیں کاٹیں اور جیل میں محدود رہیں، پھر لوگوں پہ ان کے اثرات نہ پڑیں۔ بری صحبت میں بیٹھ کر آدمی برا ہو جاتا ہے۔ جیل کا نظام آپ نے قائم فرمایا۔ دنیا کو کیا معلوم تھا جیل کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا فوجی چھاونی کس کو کہتے ہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا پولیس کا محکمہ کس کو کہتے ہیں، دنیا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مردم شماری کس کو کہتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے اچھے نظام فاروق اعظم نے اپنی برکت سے عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسافر خانہ تعمیر کروایا۔ آپ بتائیے
کوئی چھوٹ رہا کوئی محکمہ کوئی فرد معاشرے کا چھوٹ رہا اس سے؟ مسافروں کا خیال، مسافروں کا بھی خیال ہے. مسافر خانہ سب سے پہلے آپ نے تعمیر فرمایا. پھر سب سے پہلے فاروق اعظم نے اناج کے لیے گودام بنایا. کسی نے نہیں بنایا. گودام سب سے پہلے فاروق اعظم نے بنایا کہ اس میں اناج محفوظ رہے، وقت ضرورت ساری سوسائٹی کو دیا جائے. بھائی ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں اناج لگے تو وہی سب کچھ کھا کے بیٹھ جائے. گودام باضابطہ تھا. حضرت فاروق اعظم یہ وہ شخصیت کہ حسن معاشرت قائم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مہمان خانہ بنایا. مسافر خانہ بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے. یہ اچھی سوسائٹی کے لیے. پھر حضرت فاروق اعظم نے حسن معاشرت کا توازن قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے سکے جاری فرمائے کہ اسلامی سکے ہوں، بھئی اسلامی پیسہ اور اس کی شناخت ہو تاکہ اس کے ذریعے سے خرید و فروخت میں آسانی ہو. سب سے پہلے سکے، حکومت کے سکے، درہم تھے، دینار تھے، سب تھے، باضابطہ گورنمنٹ کا مہر لگا کر حکومت کی طرف سے حکومتی علامت کے ساتھ جس نے سکے رائج فرمائے وہ فاروق اعظم کی ذات تھی. تو ان سکوں میں کیا تھا؟ باضابطہ روایتوں میں آیا. بعض سکے جو قائم فرمائے آپ نے جاری فرمائے تو اس کے اندر بعض سکوں پر لکھا ہوتا تھا الحمدللہ. جیسے اپنے پاس سکے ہیں تو انڈیا لکھا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی، مملکت سعودیہ عربیہ لکھا ہوتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے سب سے پہلے سکے جاری فرمائے سرکاری. اس کے اندر تحریر ہوتا تھا الحمدللہ. بعض سکوں کے وزن کے مطابق اس میں لکھا ہوا آتا تھا محمد الرسول اللہ. بعض سکوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ. باضابطہ تحریریں بھی آئیں روایت میں سکے کیسے تھے. یہ پورا نظام معاشرت فاروق اعظم نے دیا. فاروق اعظم نے دیا. جب اس طرح پورا نظام عدل پر مبنی ہوگا، انصاف پر مبنی ہوگا، تصور حسن معاشرت پر مبنی ہوگا، پوری سوسائٹی خوشحال ہوگی. ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. ہر آدمی ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنے گا. ہر آدمی کو عزت ملے گی. کوئی آدمی اپنے آپ کو ہلکا نہیں سمجھے گا. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کسی کو کم ذات کے نام سے ختم کیا جا رہا ہے، کسی کو اونچی ذات کے نام اعتبار سے انعامات دیے جا رہے ہیں، کسی کو کسی مذہب کی بنیاد پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. حضرت فاروق اعظم کی پوری سلطنت اور حکومت میں ایک بھی ایسا دور تک کا پروگرام اور نظام کا تصور بھی نہیں. ہر ایک کے ساتھ رواداری، محبت، اخوت، مساویانہ سلوک، جمہوریت کا پورا نظام فاروق اعظم نے دیا. سب کو عزت ملی، سب خوشحال تھے. جب آدمی خوشحال رہتا ہے نا تو اس کا عقیدہ بھی صحیح رہتا ہے، پرسنل زندگی کے اعمال بھی صحیح رہتے ہیں. بھئی عقیدے کو بھی صحیح رکھنا ہے، نماز کو بھی صحیح رکھنا ہے، ذاتی زندگی کو بھی خوشگوار رکھنا ہے، تو پورے معاشرے کے اندر خوشحالی لانا ضروری ہے. کہ حضرت فاروق اعظم کی سلطنت اور خلافت کے خصوصی فیض سے ہم کو یہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں. پھر آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے دنیا کو ایک اصول بتایا کہ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر قوم چاہتی ہے کہ میری عزت ہو، ہر خاندان چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ اور عزت ہو. لیکن اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کبھی کبھی دماغ کی خرابی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر سمجھتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا تو شاید میری عزت بڑھے گی. حضرت فاروق اعظم قانون بتاتے کہ اے مسلمانوں، تمہاری عزت نہ دولت میں ہے، نہ علمیت میں ہے، نہ تجربے میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ سلطنت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، نہ قوت میں ہے. مسلم قوم اگر عزت پانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بس میں ایک نظام دے رہا ہوں
فاروق اعظم فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ انکم کنتم اذل الناس، کہ اے لوگوں خبردار، تم سب لوگ سارے لوگوں میں ذلیل تھے، فَأَعَزَّكُمُ اللَّهُ بِرَسُولِهِ، تو اللہ نے اپنے رسول کے صدقے میں تم کو عزت دے دی۔ حضرت فاروق اعظم تقریر کر رہے ہیں، فصاحت و بلاغت کا وہ خطبہ دیا جا رہا ہے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، بھئی عزت پانے کا قانون بتا رہے ہیں، اصول ضابطہ دے رہے ہیں کہ آدمی اپنی کوشش سے باعزت نہیں ہو سکتا، دولت سے باعزت نہیں ہو سکتا، ڈھونس رچانے سے باعزت نہیں بن سکتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ عزت اگر تم کو ملتی ہے، دینے والا خدا ہے، دلانے والا مصطفیٰ ہے۔ رسول کے ذریعے سے تم کو اللہ نے عزت دی، رسول کو بھیج کر تم کو اللہ نے عزت دی، تو رسول کے تصور میں آؤ، رسول کے احکامات کی پیروی کرو، رسول سے محبت کرو، رسول سے الفت رکھو، رسول سے غلامی اختیار کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں فاروق اعظم، فَمَهْمَا تَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ يُذِلُّكُمُ اللَّهُ۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں، فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اے امت مسلمہ، جب جب تو رسول کے بغیر، رسول کو ہٹا کر عزت کی طلبگار بنی، تو اللہ نے تجھ کو ذلت ہی سے ہمکنار کیا۔ رسول کو ہٹا کر، رسول کو درمیان سے نکال کر، رسول کا واسطہ نکال کر، رسول کا وسیلہ نکال کر، پروردگار عالم کبھی بھی تم کو عزت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ عزت چاہتے ہو تو رسول کے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب کے ہو جاؤ۔ یہ قانون ہے عزت فاروق اعظم نے بتایا۔ ایک طرف نظام حکومت بھی آپ نے دی، دوسری طرف ساری چیزوں کی جان، یہ جو عزت کے لیے ہم مر رہے ہیں، یہ عزت کے بارے میں فاروق اعظم فرماتے ہیں یہ عزت تم کو رسول کے قدموں میں ملے گی، حضور کے ارشادات کی تکمیل میں ملے گی۔ آج ہم لوگ کتنے زیادہ اقوام عالم کے سامنے بظاہر ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ ہر آدمی مسلمانوں کو ستاتا ہے، ہر قوم مسلمانوں کو بری نظر سے دیکھتی ہے، تو اس کی اصل جڑ بنیاد پہ ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عزت دار قوم تھی، بھئی اس کے مقدر میں ذلت کیسے آئی؟ کہیں فاروق اعظم کا درس تو نہیں بھول گئے؟ ہم اپنے آپ کو رسول کی تعلیمات سے دور تو نہیں کر لی؟ واقعتاً اگر سوچا جائے، پرکھا جائے، بات یہی ہے۔ جس دن ہمارا تعلق، محبت کا تعلق سرکار مدینہ سے ہوگا، پھر اطاعت کا تعلق بھی سرکار مدینہ سے ہوگا، حضور کے ہر حکم پر عمل کرنے والے جب بن جائیں گے، خود بخود عزت ہمارے قدموں کے نیچے آئے گی۔ جس عزت کے ہم طلبگار ہیں، وہ عزت ہم کو طلب کرتے ہوئے ہم تک پہنچے گی۔ رسول کے بغیر، حضور کی محبت اور اطاعت اور کے بغیر کبھی بھی کسی کو عزت نہیں ملی۔ یہ فاروق اعظم نے سمجھایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو سنیں اور پڑھیں، بولیں، پھر اس کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو کہنے اور بولنے، سننے سے زیادہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی دعوانا